7 اصحاب کہف، مومن آل فرعون، 12 نقبائے بنو اسرائیل، ایک سیکنڈ میں زندہ کر کے کعبے کی پشت کی طرف سے گزار کے سامنے لا کے کہے گا کہ دنیا والو سلمان کی قبر ہے مدائن میں، سلمان کی قبر ہے مدائن میں، مومن آل فرعون ہے مصر میں، اصحاب کہف ہیں شام میں، نقبائے بنو اسرائیل پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں، جو پوری کائنات کے مردوں کو ایک سیکنڈ میں زندہ کر کے پیش کر دے، اس قادر ذات کو امام زمان کہتے ہیں۔ اس قادر ذات کو حجت خدا امام زمان کہتے ہیں۔ اور کیوں زندہ کرے گا؟ میرے مولا کے ہر کام میں ایک مصلحت ہے۔ یہ حذیفہ یمان کون ہے؟ قبلہ نقوی صاحب۔ لوگوں نے یہ تو کہا کہ یہ حذیفہ یمانی زندہ ہوگا، مگر جانتے ہو حذیفہ یمانی کو کیوں زندہ کیا جائے گا؟ جانتے ہو کیوں زندہ کیا جائے گا؟ حذیفہ یمانی کا ایک لقب ہے صاحب سر النبی، نبی کے راز والا، نبی کے راز والا۔ کون سا راز ہے اس کے پاس؟ نبی کا کون سا راز ہے حذیفہ یمانی کے پاس؟ قبلہ مولانا صاحب آپ تائید کریں گے، کون سا راز ہے؟ میرے نبی کی اونٹنی جا رہی تھی ایک جنگ سے واپس، 13 بندوں نے ڈرایا میرے نبی کی اونٹنی کو، میرے نبی نے حذیفہ یمانی کو بتایا یہ فلاں 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 ہے، یہ فلاں 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 ہے، یہ سارے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور حذیفہ تجھے خبر دے دوں ان 13 میں حلال زادہ ایک بھی نہیں ہے۔ ان 13 میں حلال زادہ ایک بھی نہیں۔ جب میرے نبی نے یہ راز بتایا اور کہا بتانا کسی کو نہیں، یہ راز ہے، راز رکھنا۔ اللہ جانے کتنا بڑا رازدار تھا میرے رسول کا کہ بڑے 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 بزرگ جا کے پوچھتے رہے کہ وہ 13 جن کے نبی نے تجھے نام بتایا ہے کہیں ان میں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ تو حذیفہ مسکرا کے کہتا اگر تم تھے تو تمہارا نام ہوگا، اور اگر نہیں تھے تو تمہارا نام نہیں ہوگا۔ یہ صاحب سر النبی کیسے بنا؟ سنو، اب چونکہ 13 بندوں کے نام جانتا ہے جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، نبی نے کہا 13 کے 13 ہے حرام زادے، 13 کے 13 ہے حرام زادے۔ اور پھر نبی کے بعد خانہ کعبے میں میٹنگ ہوئی، خانہ کعبے کی میٹنگ میں بھی وہی 13 بندے تھے جنہوں نے کہا علی کو نہیں بننے دینا، خانہ کعبے کی میٹنگ میں بھی وہی 13 بندے تھے جنہوں نے کہا کسی صورت میں نبی کا جانشین علی کو نہیں بننے دینا۔ اب حذیفہ یمانی کو کیوں زندہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے زندہ کیا جا رہا ہے تاکہ حذیفہ یمانی امت محمد کو بتائے محمد کے قاتل کون ہے، علی کے گستاخ کون ہے۔ جی بسم اللہ۔ نقوی صاحب کہتے ہیں جی آپ جتنا جی چاہے پڑھیں۔ کیوں بھئی آپ کا بھی خیال ہے میں پڑھتا رہوں؟ جی کیونکہ بانی جشن تو اجازت دے رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم تو اس دروازے کے ادب گداگر ہیں، عالم ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہمارا، چونکہ معصوم فرماتے ہیں جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ وہ جاہل ہوتا ہے، جو بندہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے علم، اس کی جہالت کی دلیل ہے۔
چونکہ دعوے میں تکبر آتا ہے، اور جہاں تکبر آتا ہے وہاں عمل شیطان ہو جاتا ہے. لہذا کوئی دعویٰ علم نہیں ہے آل محمد کے دروازے سے جو مجھے چند ٹکڑے ملے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں گیا، جہاں آنے والا کبھی خالی نہیں گیا. جنہیں نئی ضرورت روٹی کی وہ بھی روٹیاں لے کے جا رہے ہیں اس دروازے سے. جنہیں روٹی کھانے کی نہ عادت ہے نہ ضرورت ہے وہ ان کے دروازے سے روٹیاں لے کے جاتے ہیں. نہ عادت ہے روٹیاں کھانے کی ملائکہ کو، نہ ضرورت ہے، مگر روٹیاں لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روٹیوں کی ضرورت ہے نہیں. ملائکہ روٹیاں لینے آئے ہیں نہیں. رب کعبہ کی قسم، اللہ اس بہانے صورت دہر کے بدلے میں زہرا کے ہاتھوں کا لمس خریدنا چاہتا تھا. زہرا کے ہاتھوں کا لمس مالک خریدنا چاہتا تھا سورہ دہر کے بدلے میں. لہذا بہانہ بنایا. کبھی کوئی فرشتہ مسکین بن کے آتا ہے، کبھی کوئی یتیم بن کے آتا ہے، کوئی اسیر بن کے آتا ہے. کہا مانگنے تم جاؤ گے، روٹیاں میری بارگاہ میں لے کے آنا، اس لیے کہ تم تو کھاتے نہیں ہو، مگر یہ روٹیاں میں اپنے عجائب گھر میں سجا کے رکھوں گا، اور جب محشر کا میدان ہوگا دنیا کو بتاؤں گا، دنیا والوں جس زہرا کی تم نے قدر نہیں کی، اس زہرا کا لمس اللہ کی نظر میں 30 آیتوں کے برابر ہے. نشان ہے اس میں. بس صاحبان گرامی قادر، وقت نہیں ہے میرے پاس، تفصیلی گفتگو کی طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ میرے امام زمان کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے تو مجھے اشرے چاہیے. یہ حجت خدا ہے، اس کے لیے اگر گفتگو نہیں کر سکتے ہم تو پھر ہماری زندگیاں فضول ہے. ہماری یہ ساری خطابتیں، یہ سارے جشن، یہ سارے سلسلے فضول ہے اگر صاحب الامر پہ گفتگو نہیں کر سکتے. بسم اللہ. توجہ ہے صاحبان گرامی قادر. کیوں جی سارے اندر پروگرام میں جتوئی صاحب آ گئے نے تے بہترین پڑھانا لینے تو سانو اس بہت محسوس کر سن. لیکن میں بس دو چار باتیں بس، اس سے زیادہ نہیں آتا کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہیں. صاحبان گرامی قادر، رب کعبہ کی قسم، آدم سے لے کر حسن عسکری تک اللہ کی ساری حجتیں زمین پر نازل ہوں گی جب ظہور مہدی ہوگا. آدم سے لے کر حسن عسکری تک اللہ کی ساری حجتیں زمین پر آئیں گی جب ظہور مہدی ہوگا. بعض علماء نے کہا جی یہ سارے امام زمانہ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، مدد کرنے کے لیے. مگر میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جسے اللہ زمانے کا محمد بنا کے بھیجے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جسے اللہ زمانے کا علی بنا کے بھیجے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا. اگر اتنا ہی کمزور ہے تو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری اس امام کو دی کیوں ہے؟ کیوں دی ہے اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری؟ اسے مدد کی ضرورت نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ آدم سے لے کر حسن عسکری تک سب ایک ہی دین لے کر آئے. دین کیا تھا؟ اسلام. سب نے اسلام کی تبلیغ میں اپنا اپنا کردار ادا کیا. اب جب 12ویں کا زمانہ آئے گا پوری کائنات پر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، حکمران ہوگا مہدی دوراں، خلافت الہیہ کا قیام ہوگا. اب جب
پوری کائنات میں نظام عدل الہی کا قیام ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا اب اللہ کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر قائم ہو گئی ہے، لہذا اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے سارے آئیں، اپنے اپنے حصے کا تمغہ لے کر جائیں۔ ساری حجتیں اپنے تمغے لینے کے لیے آ رہی ہیں، اپنے اعزازات وصول کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اور سنو، جس کا نام مہدی دورہ ہے وہ ہے کون؟ بندے کہتے ہیں جی 255 ہجری میں دنیا میں آنے والا بندہ اتنے 100 سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑا اعتراض ہے نا۔ اتنی طوالت عمر کا سبب کیا ہے؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے 4 نبی آج تک زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ مجھے بتاؤ یہ 4 نبی محمد سے پہلے زمانے کے ہیں۔ میرا آقا ہے محمد کا آخری نائب، آخری نائب، جو اللہ اتنے 1000 سال ادریس کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو اللہ اتنے 1000 سال عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو اللہ اتنے 1000 سال خضر کو زندہ رکھ سکتا ہے، جو اللہ اتنے 1000 سال الیاس کو زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ اللہ محمد کے وارث کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ صاحبان گرامی قدر، بس قبلہ جتوئی صاحب چھوڑ دی میں نے ساری گفتگو، سمیٹ دیا میں نے سارے موضوع کو۔ 4 نبی زندہ ہیں، 4 نبی، اور تقسیم عجیب ہے، 2 رکھے آسمان پہ، 2 رکھے زمین پہ۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ آسمان پر، حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر۔ آسمان والوں کا کام کیا ہے؟ آسمان والے بیٹھے ہیں اس انتظار میں محمد کا نائب کب آتا ہے کہ ہم بھی آئیں۔ آسمان والے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کیوں انتظار کروایا اولو العزم رسولوں سے؟ عیسیٰ جیسا اولو العزم رسول کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا، ملا کہے گا انتظار کرنا بدعت ہے، لہذا اللہ نبیوں سے انتظار کروا کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ منتظر مہدی کا انتظار کرنا، امام زمانہ کا انتظار کرنا یہ شیعوں کی بدعت نہیں، عیسیٰ اور ادریس کی سنت ہے۔ اور 2 بھیجے زمین پر، زمین پہ جو 2 بھیجے ان کا کام کیا ہے؟ یہ خضر کیا کام کرتا ہے؟ الیاس کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو زمین والے ہیں یہ دربان ہیں مہدی دورہ کے، یہ خدمتگار ہیں میرے مولا کے۔ آسمان پہ رکھے 2 انتظار کے لیے، زمین پہ 2 رکھے حجت خدا کی زمانہ غیبت میں مانوسیت کے لیے، تاکہ زہرا کے بیٹے کا طویل غیبت سے دل اکتا نہ جائے، اس کا دل بہلانے کے لیے کسی طرف الیاس موجود ہو، کسی طرف خضر موجود ہو۔ 2 زمین پہ رکھے، 2 آسمان پہ۔ اور توجہ رہے صاحبان گرامی کا نتیجہ گفتگو دے رہا ہوں، ساری کائنات میں آج بھی مہدی کی حکومت ہے، بے شک بے شک نظر نہیں آتی مگر ان کو جو کور چشم ہے، ورنہ مہدی ہے جسے نظر نہیں آتا وہ افغانستان کے پہاڑوں سے گزر کے دیکھے، اسے تورا بورا کی پہاڑیاں بتائیں گی جنہوں نے بنایا تھا وہ مار کیوں رہے ہیں ان کو۔ بھئی اپنے بنائے ہوئے بتوں کو بھلا کوئی توڑتا ہے؟ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو کون توڑتا ہے؟ یہ امریکہ پاگل ہو گیا جو اپنے بنائے ہوئے کو مار رہا ہے۔ معلوم ہوا
جب بنائے تھے مرضی سے بنائے تھے، اب جو مروا رہا ہے وہ پردہ غیبت میں اپنی قدرت سے مروا رہا ہے۔ ایک طاقت بیٹھی ہے پردہ غیبت میں، بس چھوڑ دیا میں نے ساری گفتگو کو۔